یہ جو مسٹر دجال ہے نا، دجال، اس کے اوپر سوال ہے، سوال سن لیجئے۔ دجال کی جو مشہور و معروف تصویریں، بہت ساری اس کے ساتھ تھیوریز بھی اٹیچڈ ہیں، کیا وہ جو تصویریں یا امیجز یا گرافیکل ڈپکشنز، کیا وہ حقیقت کے کچھ قریب ہیں؟ کیا وہ دجال کی واقعی ہی نمائندگی کرتی ہیں؟ کیا وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ہم سمجھیں گے دجال ایسا ہوگا؟ بہنوں بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھنے لگا ہوں، تصویریں میں نے کلیکٹ کی ہوئی ہیں، یہ میں نے انگلش میں پچھلے ہفتے اس کا جواب دیا تھا، اردو میں بھی کور کرنے لگا ہوں، پچھلے ہفتے وقت نہیں ملا۔ ان میں سے حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا دجال کی صحیح ڈپکشن نہیں ہے۔ سب سے بدترین یہ آخری والی ہے، یہ جو اب آخری آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں اخبار کی میں نے آپ کو نیوز کٹنگ دکھائی، کانا دجال سامنے آ گیا۔ اب یہ جو دجال والی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والی درمیان میں ایک آنکھ اور سینگ اوپر، یہ عرب نیوز، آفیشیل نیوز سے میں نے اٹھائی ہے، اور یہ جو آخری میں سلائیڈ چل رہی، کانا دجال سامنے آ گیا، یہ جو ساری کی ساری ہیں نا، ان کے ساتھ نا بڑے مسئلے ہیں۔ اب یہ ایک آنکھ والی جو ہے نا، اس مسئلے کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہ اتنا سمپل ایشو نہیں ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی میڈیکل کی میں باتیں کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں جو بات بتائی نا، وہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں رکھوں گا، بڑی مشہور حدیثیں، صحیح بخاری کی میں پڑھتا ہوں، یہ آپ نے تصویر میں بھی دیکھی، 7123 نمبر تھا، اردو میں لکھی ہوئی تھی، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، جو بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 7407 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا یخفی علیکم، تمہارا رب تم سے چھپا نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی تمہیں پتہ ہے تمہارا رب کون ہے، اس کی صفات تم واقف ہو، اس کے رب کے بارے میں۔ کون مسلمان ایسا ہو جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رب نعوذ باللہ کانا تو نہیں ہو سکتا؟ تو آپ پھر آگے اللہ کے نبی نے ساتھ ہی کئی بات کہ ان اللہ لا یخفی علیکم، یہ میں بخاری شریف کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ان اللہ لا یخفی علیکم، رب تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہی از ناٹ ہڈن فرام یو۔ اور ساتھ ہی ان اللہ لیس بیعور، اللہ کانا نہیں ہے، نعوذ باللہ، اندھا اور کانا نہیں ہے تمہارا رب، کانا نہیں ہے۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ عَيْنِهِ، اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، سبحان اللہ۔ کہا اور یہ جو مسیح دجال ہے نا، کانا دجال، یہ کانا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ جو ہے نا، یمنا، یہ دائیں آنکھ جو ہے اس سے یہ کانا ہے، اس طرح سے کہ جیسے اس کی آنکھ جو ہے نا عنبۃ طافیہ، یعنی بڑا عجیب و غریب سا بلجنگ والا انگور، موٹا سبز رنگ کا انگور، ایک جگہ اس کا رنگ بھی انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ گریپ، جو سبز انگور ہوتے ہیں نا، سبز۔ اب وہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویر خیر سے چلائی، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، وہ جو چلتے ہوئے آ رہی تھی تصویروں کی سلائیڈز، اس میں وہ جو لال والی تھی، اس میں کہیں پہ آپ کو ایسا انگور نظر آیا؟ حدیث صحیح لکھی ہوئی ہے مگر ڈپکشن غلط ہے۔ یہ غلط ڈپکشنز کا نا میں خطرہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اصلی والا دجال آ گیا نا، لوگوں نے کہا نا یار یہ تو تم ہو ہی نہیں وہ، مجھے تو یہ تصویریں پتہ ہے، میں نے تو گوگل صاحب پہ یہ دیکھی تھی۔ پہلی بات یہ ہوگی، یعنی ان ساری تصویروں میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کانا ہے، اور جو آنکھ صحیح بھی ہے وہ ظاہری طور پہ اس کی لکس جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، جیسے کہ کوئی بلانڈ بندہ ہوتا ہے فیچرز کا۔ اب بتائیں آپ یہ جو پورٹریٹس آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں انگوری آنکھ جو ہے وہ شاید پھر بھی دجالی آنکھ ہو، مگر اس میں دوسری آنکھ کہاں گئی؟ یہ جو باقی دو تصویریں ہیں نا، یعنی باقی دو سے مراد جو درمیان میں اس وقت آپ کے سامنے سینٹر میں بالکل تین ہے نا، جو یہ بالکل جو میرے مائک کے سامنے آ رہی، یہ دو جو ہے نا، ان میں کم از کم یہ ہے کہ ایک آنکھ غائب ہے، اور وہ ایک آنکھ چل رہی، جو چل رہی ہے نا وہ بھی ڈیفیکٹیو ہے، فزیکلی وہ بھی کوئی اتنی خوبصورت لکنگ نہیں ہے، مگر یہاں پہ بھی وہ انگوری آنکھ نہیں دکھا سکے۔ میں بات کروں صرف ڈپکشن کی، فار گرافیکل پرپزز، فار ایجوکیشنل پرپزز، پرابلم ہی پرابلم، کام خراب ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے یہ حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر ثم تہجاہا کافارا، کاف اور فا اور را آپ نے اس کے تہجے کیے، آپ نے بولا، یقرأہ کل مسلم،
آپ نے کہا کہ دجال جو ہے نا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، اور آپ نے اس کے ہجے کر کے کافارا بتایا. اس کے دو مطلب ہیں، کافر یا کفر لکھا ہوا، یعنی وہ اس کے فور فرنٹ پہ جو وہ طاقتیں اپنی لے کر آئے گا، اس میں کفر، ڈس بلیف، بے ایمانی، بدکاری، سب کچھ یہ اس کا ہے پیکیج. یہ فزیکل لٹرل کافر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے. اگر وہ لکھا ہوا کافر ہوتا مسلمانوں نے ہر چیز کو لے لیا، کوئی میجک. بہرحال یہ صحیح مسلم میں اس کے دو نمبرز ہیں، 7009 بھی ہے، 2933 بھی ہے. کتاب الفتن، بک آف ٹرائلز میں آپ نے اس کو حدیث کو دیکھ لینا. تو اللہ کے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کافر ایسا لکھا ہے جو صرف مسلمان پڑھ سکتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سامنے پورٹریٹس ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو تو ہر کوئی لکھا ہوا دیکھ سکتا ہے. عرب کرسچن بھی کافر لکھا ہوا دیکھ سکتا ہے، مسئلہ ہی مسئلہ ہے. تو یہ تو کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی لٹرل بات تو نہیں. تو چلو آپ لٹرل بھی لے لیں تو یہ تو کافر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ابھی گوگل پہ ایسا کوئی ابھی تک سافٹ ویئر تو آیا نہیں کہ اچھا آپ کہیں ہم سکین کریں مسلم کا کافر لکھا ہوا ہے دجال کی پورٹریٹ پہ. بہرحال فار ڈپکشن پرپسز از فائن. لیکن جو چیز اور زیادہ کنفیوزنگ ہو جاتی ہے نا عوام کے لیے، وہ ہے جی یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. یہ جو حدیث ہے نا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے، وہاں پہ بھی فتن، بک آف فتنوں کی جو کتاب ہے نا، یہ جو ہے نا حدیث، یہ تھوڑا نا معاملہ کر رہی تھی کنفیوزنگ. وہ کیا ہے؟ الدجال اعور عین الیسرا جفال الشعر معه جنہ و نار فنارہ جنہ و جنتہ نار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے نا وہ کانا ہے بائیں آنکھ سے، بائیں آنکھ سے. لمبے لمبے اس کے بال ہوں گے، بڑے بڑے بال، بہت بڑے بڑے بال، بلکہ اس کی گردن کا آپ نے بتایا کہ جیسے گردن کا تنا ہوتا ہے ویسے ہوگی، اور بال اس کے یہاں تک آئیں گے. یہ تفصیلات میں آپ کو مختلف حدیثوں کی شکل میں بتا رہا ہوں. الحمدللہ دجال اور یہ فتنے، ان کا یہ میرا سبجیکٹ ہے. آئی ٹیچ دس سبجیکٹ. پچھلے 10-15 سال سے اس سبجیکٹ کو میں پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ کم از کم 10-11 سال سے تو ریگولر پڑھایا میں نے یہ سبجیکٹ کئی اس شہر کے بچوں کو، الحمدللہ اسکول اور کالج لیول کے. تو یہ صحیح مسلم، ابن ماجہ اور کئی کتابوں میں حدیث ہے، اور مسلم کا اس کے نمبر نوٹ کر لیں، وہاں پہ بھی فتنوں کی، فتنوں کے اس میں چلے جائیں آپ کو مل جائے گا. میں ایک جگہ حدیث کہہ رہی ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہے، دوسری کہہ رہی ہے وہ بائیں آنکھ سے کانا ہے. یہ صحیح مسلم میں ہی دو حدیثیں ہیں. آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیثیں اگر آپ سے کمبائن کر لیں تو آپ کے سامنے تو یہ مسئلہ آ گیا. وہی والی بات جو ابن ماجہ علی میں نے پڑھی تھی آپ کو. اس کا نمبر ہے 2934 2934 اور 7010. بہرحال کتاب الفتن میں ہی آپ نے دیکھنی ہے صحیح مسلم کے اندر، فتنوں کا جو بک آف ٹرائلز. وہی والی بات کہ بھئی وہ تو لیفٹ آنکھ سے اندھا ہے، کانا فرام لیفٹ ہے، ناٹ فرام رائٹ. یہ ہو گیا نا مسئلہ خراب. اب مجھے بتائیں یہ ڈپکشنز آپ ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس کا بہرحال ایک میں حل بتا دیتا ہوں. حدیثیں تو یہ صحیح ہیں، ہم نے حدیثوں کا انکار نہیں کرنا، ان کی تطبیق کرنی. اور اس کی تطبیق میں نے کیا کرنی، ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کر چکے ہیں. علماء اسلام نے بہت اچھی تطبیق کی. انہوں نے کہا دائیں آنکھ سے اس کا اندھا ہونے کا مطلب باطنی ہے کہ وہ حق نہیں دیکھ سکتا. وہ جو حق دیکھنے والی اس کی آنکھ ہے نا، اس سے وہ محروم ہے، بصیرت سے محروم ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، گمراہ ہے، دجال ہے. اور دجال اس لیے اس کو کہا کہ بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا فریبی، جو نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، بادشاہت کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، پھر خدائی کا دعویٰ. یہ تین اس کے کلیمز ہیں. مسیح، جھوٹا مسیح بھی اس کو یہودی مانیں گے نا کہ یہی ہے وہ مسیح جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو مسیحیت سے انہوں نے انکار کر دیا. وہ مانیں گے نبی، بادشاہ، خدا، یا کنگ، پروفٹ، گاڈ. تین فتنے. تو یہ جو ہے نا ایسا گمراہ، اس کو ہدایت نہیں ملنی. ایسی شیطانی بلا ہے کہ یہ دائیں آنکھ سے بھی اندھا ہے. یعنی اس کو وہی نا الاعمی اعمی القلب، عربی کا محاورہ بھی ہے، اندھا وہ جو دل کا اندھا ہے. یہ رائٹ آنکھ سے اس کا اندھا ہونے کا مطلب ہے وہ یہ وہی صحیح والی آنکھ ہے، انگوری آنکھ. اس آنکھ سے وہ دیکھے گا مگر حق نہیں دیکھ سکتا. بلانڈ فیچرز ہیں اس کے موسٹ لائکلی، جیسے کاکیشین وائٹ پبلک ہوتی ہے نا، ان کی آنکھوں کے رنگ اسی طرح کے ہوتے ہیں، بلو گرین آئیز، جس کو ہمارے ہاں خوبصورتی کا سٹینڈرڈ بھی کہا جاتا ہے. بہرحال
تو جو لیفٹ آئی سے اندھا ہے نا وہ فزیکل اندھا ہے. تو یہ ہو گیا معاملہ کلیئر. یا آپ اس کو وائس ورسا کر لیں, ایک آنکھ سے وہ فزیکل اندھا ہے, دوسری آنکھ سے وہ نور سے اندھا ہے. ایک آنکھ سے فزیکلی اندھا, دوسری آنکھ سے نور سے اندھا. جو سمجھے دائیں آنکھ اس کی جو ہے نا اس کا اندھا پن کا مطلب اس کو حق نہیں نظر آتا, بائیں آنکھ کے اندھا پن جو ہے وہ فزیکل ہے. یا اس کو وائس ورسا کر لیں, بات یہی ہے. ایک سے حق نہیں دکھائی دے گا, ایک سے فزیکل, یعنی ظاہری اندھا بھی باطنی اندھا بھی. اللہ اکبر. ایک آنکھ کا ظاہر تباہ ہو چکا ہے, ایک آنکھ کا باطن تباہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری آنکھوں کو ظاہری بھی سلامتی دے, باطنی سلامتی بھی دے, کہ ہم ظاہر اپیرنٹ بھی دیکھ سکیں اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے حق اس کو بھی دیکھ سکیں. اور اس لیے جو صحیح مسلمان ہوگا نا, مسلم, کسی نے یہاں کسی فرقے کا نام نہیں لیا, اللہ کے نبی نے کہا جو مسلمان ہوگا نا وہ اس کے کفر کو پہچان لے گا. یہ مطلب تھا. اب ان تصویروں کے ساتھ جو سب سے زیادہ زیادتی ہوئی نا, وہ جو کانا دجال سامنے آ گیا, وہ جو میں نے آپ کو دکھائی نا پورٹریٹ, وہ دس واز اے ویری سیڈ پورٹریٹ. اس میں ایکچولی کئی بچوں کی بھی پورٹریٹس آتی ہیں, جو بہت ہی میرے لیے نا دکھ کی بات ہے کہ انفارچونیٹلی بچہ کسی کی جس طرح آنکھ ایسے خراب ہوتی ہے نا, تو لوگ یہ جناب پھیلاتے ہیں جی دجال آ گیا. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ کا اندھا پن کیا مطلب ہے. اب آپ یہ دیکھتے جائیں, یہ ایک بچہ ہے, اللہ معافی دے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس طرح کی آزمائش سے بچائے. یہ آپ دیکھتے ہی جائیں. لوگ ان تصویروں کے ساتھ, یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ اوپر سے میں نے آپ کو نیوز کٹنگ لگائی بھی کہ اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا, لو جی یہ دجال ہے, اب آپ اس سے تیار ہو جائیں. یہ والی جو تصویر ہے میں اس کو سٹل کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ. کدھر جا رہی ہے ہماری عوام, اتنی جہالت. اور یہ بڑے بڑے نیوز والے بڑے چیمپئن ہوتے ہیں بنے ہوئے اسلام کے, اور وہ آپ کو جناب یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ ذرا دیکھیں آپ, یہ والی تصویر یہ نیوز پیپر میں آ رہی ہوتی, اخباروں میں چلتی ہیں. وہ پہلے کانا دجال سامنے آ گیا, وہ بھی نیوز پیپر کٹنگ تھی, میں نے آپ کو دکھائی نا. وہ مرد بڑی عمر کا تھا بندہ بیچارہ, یہ بڑی عمر کا بندہ. یہ اب بتائیں اتنے سارے دجال آئے پڑے ہیں. یار کیسی آپ باتیں کرتے ہیں, کس دنیا میں رہتے ہیں, کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے نہیں ڈرتے آپ لوگ؟ جو لوگ بھی اس طرح گمراہی پھیلاتے ہیں. میں اس کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ ایک میڈیکل ایکسپلینیشن ہے, وہ یہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے جی سائیکلوپیا. یہ بچہ جو ہے نا کوئی دجال شجال نہیں ہے, لہٰذا وہ عرب نیوز پہ بھی جو تصویر تھی جس میں درمیان میں آنکھ تھی, میں نے بتایا تھا نا سب سے غلط دجالی ڈپکشن وہ جس میں صرف ایک سینٹر آئی یا باقی کچھ نہیں. اس کو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, اس کا نام ہے سائیکلوپیا. اور جس کو یہ ہوتا ہے یا جن کو یہ ہوتا ہے اس کو سائیکلوپس کہا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ تاریخ میں اور ڈیفرنٹ کلچرز میں یہ جو درمیان میں ایک آنکھ ہے نا, اس کے کئی معنی لوگوں نے لیے. آئرش کلچرز میں تھا کہ یہ کوئی گاڈ آف وینجنس ہے, کوئی لارڈ ہے, کوئی خدائی طاقت ہے, وہ ہے. اور جاپنیز میں بالکل ہی معصوم سا کارٹون کیریکٹر ہے, ہوزیٹو مٹسو اس طرح کر کے اس کا نام ہے, وٹ ایور نیم اٹ از, آئی مے بی رانگ ان پروناؤنسنگ اٹ. میرے پروفیسر نے اگر سن لیا تو مجھے کلاس لے گئے, تم کیا جاپان کا تم نے پڑھا, تو میں نام نہیں لینا آ رہا. تو بہرحال ہوزیٹو موٹسی اس طرح کر کے اس کا نام ہے, جاپنیز کیریکٹر جو بڑا بالکل فنی سا کیریکٹر ہے. تو اس کی کلچرل ڈپکشنز بھی کئی تھیں, کلچرل کئی معنی لوگوں نے لیے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو کنڈیشن ہے نا جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھی ہے, اس کو سائیکلوپیا کہتے ہیں. یہ اللہ نہ کرے برین ڈیولپمنٹ میں جب کچھ کمی آ جاتی ہے نا, تو یہ ایکسٹریم کیس ہوتا ہے بہت زیادہ, جو بڑا ریئر ہے. تو اس میں برین کی پھر ڈیولپمنٹ کم ہو جاتی ہے. یہ ایمبریونک ڈیولپمنٹ جب ہوتی ہے نا, جب بچہ مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے, اس وقت کسی سمجھیں کہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود دجال, پلیز اللہ کا واسطہ ہے. تو اس کا میں آپ کو اتنا بڑھ کے بتا دیتا ہوں, یہ میڈیکل ٹرمز ہیں ساری, کہ the cyclopia is an extreme malformation of the external and internal structure of the head. It cannot be treated or cured. اس کا علاج نہیں ہے.
یہ ایکسٹریم مال فارمیشن، یعنی کہ پراپر فارمیشن نہیں ہوتی سر کے اسٹرکچر کی، اس میں برین جو ہے نا اس کی ڈیولپمنٹ میں کمی رہ جاتی ہے. دا برین از سو ریڈیکلی ریڈیوسڈ اینڈ سمپلیفائڈ دیٹ دیر از نو وے ٹو ریپیئر اٹ ہیڈ نیور گرون پراپرلی ٹو بگن ود. یعنی صحیح طرح سے برین کی گروتھ نہ ہوئی تو اس میں پھر آنکھیں نہیں بنتی بچے کی، اس کی ایک آنکھ ہی رہ جاتی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جو لوگ یہ ایک آنکھ سے دجال کہتے ہیں، میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم لوگ یہ اس کی پھر کیا آنسر دو گے؟ یہ بکری بھی ایک آنکھ والی ہے. اب بھی اگر کوئی سمجھتا نا کہ یہ ایک آنکھ والے دجال کا یہ مطلب ہے، تو میں اس اللہ کے بندے سے کہتا ہوں یار اس کا مجھے جواب دو. اس کا نہیں جواب دینا تو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں مچھلیاں، شارک. اس کو تھوڑا آپ کے سامنے اور بڑا کر دیتے ہیں. شارک ہے، اس کی بھی ایک آنکھ ہے. گوٹ میں نے آپ کو دکھائی، اس کی بھی ایک آنکھ ہے. آپ نے بچہ بھی دیکھ لیا، اس کی بھی ایک آنکھ تھی. بتائیے آپ، تو کیا یہ سارے دجالی مخلوقات ہیں؟ یہ سب دجالی مخلوقات ہیں؟ بتائیں آپ. قوم کا کیا، کدھر جائے یہ قوم؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اور جاہلوں سے بچائے. صحیح میں بتا رہا ہوں، علماء اٹھ جائیں گے، قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ایک ہے. اور جاہل رویبدہ لوگ بیٹھے ہوں گے، فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے تو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. لہٰذا بیک ٹو دیٹ سیم امیج کہ اس طرح کا کوئی بھی بندہ بڑی عمر کا ہو چھوٹا ہو، خدا کا نام ہے، اس کو مارنے نہ کوئی جائے. اللہ کا واسطہ ہے، کوئی مجاہد کھڑا ہو جائے کہ میں کروں گا دین کا کام اور میں اس دجال کو مار دوں گا. آپ سوچیں ان بچوں کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے جن کو اب پتہ چل گیا. جی ہاں، سائیکلوپس اینیملز میں بھی ہوتے ہیں، لیمز میں بھی ہوتے ہیں، شارکس میں بھی ہوتے ہیں، گوٹس میں بھی ہوتے ہیں، بھیڑ بکری دمبا شارک مچھلیاں، کئی جانور، ایون خنزیر پگز، کئیوں کے اندر اس طرح ون آئیڈ وہ ایک ہی میڈیکل فنامنا ہے، اس کی میڈیکل ایکسپلینیشن ہے. میرا یقین نہ آئے تو کسی مسلمان ڈاکٹر سے پوچھ لینا جا کے کہ میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں. انہیں کہا جاتا ہے سائیکلوپس. وہ اینیملز میں بھی ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. ریئر کیسز ہوتے ہیں، ان کا دجالیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کا واسطہ کوئی مجاہد اٹھ کے کوئی ایسا کاروائی نہ کر دے. یہ بالکل ان کا دجال سے کوئی تعلق نہیں ہے. دجال سے جن کا تھوڑا بہت لینا دینا تھا وہ میں نے آپ کو اس کی حقیقت بھی بتا دی ہے. وہ یہ پکچرز ہیں، یہ بھی کوئی ایکوریٹ نہیں ہے. ان میں سب سے زیادہ غلط وہ یہ ہے جو آپ کی اسکرین کا جو کارنر کے اندر جو ہے نا، وہ جو درمیان میں ایک آنکھ والی، وہ بالکل غلط ہے. وہ سائیکلوپ ہے. اب پتہ چل گیا وہ سائیکلوپ ہے، وہ سائیکلوپک ہے، اس کو سائیکلوپیا ہے. جو درمیان والے ہے صاحب اور اس سے ملتی جلتی جو یہ جو مائک کے بالکل سامنے تصویر ہے، یہ دو جو ہے نا، یہ تھوڑی بہت ان میں بھی وہی رائٹ لیفٹ آئی کا بھی چکر ہے، کافر کا بھی چکر ہے. کہیں پہ آپ کو گریپی انگوری لکس نظر نہیں آ رہی، کہیں پہ وہ تنے جیسی گردن نہیں نظر آ رہی، یہ بھی کلوز نہیں آتی. اور وہ جو نیٹ فلکس والوں نے کیا وہ تو بالکل ہی بےہودہ ہے. وہ تو ایویں کوئی لڑکا پکڑ کے انہوں نے دجال بنا دیا. یہ کمال ہی ہے یار. اللہ ہمیں ہدایت دے اور گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں خود گمراہ ہوں یا کسی کو گمراہ کروں یا خود گمراہ ہوں. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میرے ہاتھوں کسی کو گمراہ نہ کرنے دینا اور کسی کو مجھے بھی گمراہ نہ کرنے دینا. یہ دعا مانگیں. اسی لیے یہ باہر نکلنے کی دعا ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں یہ دعا مانگ کے نکلیں، مانگتے ہوئے دعا نکلیں. کہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، اب تو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ 1 کلک پہ یہ ساری گمراہیاں ہیں. تو اب میں یہ نہیں کہنے لگا کہ جتنی انٹرنیٹ پہ امیجز یہ وہ سب بن رہی ہیں وہ سب میں یہی آ رہا ہے تو وہ سارے غلط ہیں. وہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کے پاس دجال کی یہی کلوزسٹ ڈپکشنز ہیں. چلو اللہ کا واسطہ ہے یہ سائیکلوپ تو نہ لیں. یہ جو بھائی صاحب ہیں نا جن کو دیو دکھایا ہوا داڑھی والے، جن کی درمیان میں آنکھ ہے، یہ والے، یہ ان کو چھوڑ دیں پلیز، ان کو چھوڑ دیں. آپ جب ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، تھم نیلز بناتے ہیں، ڈونٹ یوز دس. تو آل دا تھم نیل میکرز، دجال ویڈیو میکرز، آپ کے لیے نصیحت ہے. چھوٹی سی بات، آپ لمبی ویڈیوز تو دیکھیں گے نہیں، یہ تو بڑی علمی گفتگو ہے، پتہ نہیں آپ دیکھیں گے نہیں. بس اس کو بخش دیں. اگر آپ اس کو دکھاتے رہے نا دجال بنا کے، تو کوئی مجاہد اٹھ کے وہ کسی بچے کو نہ مار دے. میں نے آپ کو تصویریں دکھا دیں، نیوز پیپر کٹنگز دکھا دیں، لوگ اس کو کانا دجال کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چھوڑ دیں، یہ جو ہے نا اس کو معاف کر دیں. باقی دو جو ہیں ان کو آپ، وہ کیونکہ کارٹونک قسم کی ڈپکشن ہے
تو آپ نے یوز کرنی تو کر لیں، مگر کوشش کریں اس میں بھی جو میں نے آپ کو ڈسکرپشنز بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح متواتر حدیثوں کی شکل میں، صحیح ترین حدیثیں ہیں یہ ساری، کتب ستہ میں جا بجا آئی ہیں یہ، ان کی روشنی میں آپ یہ بنائیں جو میں نے آپ کو بتائیں۔ یہ ان میں سے کوئی انفارمیشن آپ بتا دیں کوئی غلط ہے تو چھوڑ دیں، ایک بھی میں نے آپ کو ضعیف حدیث نہیں بتائی الحمدللہ۔ آپ ان صحیح احادیث کی روشنی میں اچھی گرافک ڈیزائننگ کریں، which leads us to another question۔ تو اس کوشچن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلا گرافک ڈیزائننگ پہ بھی سوال ہے۔ تو دجال کی ڈپکشنز کا معاملہ، اس کی پورٹریٹس یا پکچرز جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، most of them are wrong, in fact none of them is true depiction۔ اگر آپ کو پھر بھی مزہ چاہیے کچھ تو آپ نا گرافک ڈیزائن والے جو ہے نا کوئی اچھی چیز ڈیزائن کریں، مجھے بھیجیں، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ چیز اس میں صحیح ہے، یہ چیز نہیں صحیح، and we can come up with a unique new دجال look which will be closest to the prophetic descriptions انشاءاللہ۔ ان میں اس وقت جو ہے وہ یہ closest، یہ سائیکلوپ کو چھوڑ کے یہ جو دو ہیں نا یہ ہیں سم وٹ کلوز، باقی یہ بھی کلوز نہیں ہے، سم وٹ گزارا صحیح بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ I will be able to coach you, I'll be able to guide you۔ جو بنانا چاہتا ہے کوئی گرافک ڈیزائن والا مجھ سے رابطہ کرے تو، لیکن میری پلیز ریکویسٹ ہے بار بار، یہ سائیکلوپ کو بخش دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ میڈیکل کنڈیشن ہے، یہ دجال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عرب نیوز نے بھی وہ جو پکچر لگائی تھی میں نے آپ کو دکھائی، I can't display it too long for copyrights purposes، وہ بالکل فالس ہے، ٹوٹل فالس ہے وہ تو بکواس ہے بالکل، اس کو چھوڑ ہی دیں، گھٹیا ہے وہ۔ ایسے کسی کی زندگی خطرے میں ڈالنی یار، لوگ مار ہی نہ دیں اٹھ کے کہ ہاں دجال مل گیا میں مارنے لگا ہوں، استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ دجال کو بھائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مارنا ہے، امام مہدی بھی نہیں ماریں گے اس کو، یاد رکھیے گا۔ تو لہٰذا کوئی بندہ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے، بس اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ بڑا یہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا، آگے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، واللہ اعلم۔